बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मैं अभी अपने कमरे से बाहर आकर बैठा ही था जब अचानक अम्मा की बात सुनकर हैरान हुआ। क्या? हैरत से बेसाख्ता मेरे मुंह से बस यही निकल सका। हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक ना एक दिन तुम्हारी शादी तो करनी ही थी, इसलिए हमने रिश्ता देखकर पक्का कर दिया और अब कुछ दिनों में तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके शादी भी कर देंगे। अम्मा की बात सुनकर मैं मजीद हैरत में डूब गया। मगर अभी तो भैया की शादी करनी थी ना, वो मुझसे बड़े हैं और अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है। मैंने हैरानी का मुजाहिरा करते हुए बड़े भाई की तरफ इशारा किया, जिस पर बड़े भाई ने गुस्से से मुझे घूरा। हमने लाख कहा है तुम्हारे बड़े भाई से भी, मगर वो हमारी सुने तो फिर है ना। सारी जिंदगी अपनी मनमानी की है, अब हमारी मानकर शादी कहाँ करेगा? अम्मा ने बड़े भाई को घोर खिफ़्फ़त ज़दा लहजे में कहा तो बड़े भाई घसिया से गए। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मा, मैंने हमेशा ही तो आपकी बात मानी है, बस मैं शादी नहीं करना चाहता। बड़े भैया ने धीमे लहजे में कहा। वही तो पूछ रहे हैं मियाँ कि शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारी उम्र के लड़कों के दो दो बच्चे हो गए और तुम अभी तक कमारे फिर रहे हो। अब तो रिश्तेदार भी मुझसे पूछने लगे हैं कि कहीं लड़के में कोई नक्श तो नहीं। मैं क्या जवाब दूं? बस शर्मिंदा होकर चुप सी रह जाती हूं कि मेरी वजाहतों पर कौन यकीन करेगा। अब की बार मेरी बड़ी बहन ने कहा, जो बड़े भैया से भी बड़ी थी और शादीशुदा थी, मगर आजकल वो हमारे घर रहने आई हुई थी। बस आपा, कोई खास वजह नहीं है, मैं बस यूं ही शादी नहीं करना चाहता और आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़कर छोटे की शादी की तैयारियां करें, इससे अपने सारे अरमान पूरे करें। बड़े भैया इतना कहकर उठ गए और अपने कमरे की तरफ चले। लो भैया, ये क्या बात हुई? छोटे की शादी तो करके अपने अरमान पूरे कर ही लेंगे, मगर उसकी भी शादी के अरमान है, वो हम कैसे पूरे करेंगे? ऊपर से अजीब सा मलंगों वाला हुलिया बनाए घूमता है, लोग तो पागल समझने लगे हैं इसे, और किसी की कोई परवाह नहीं। अम्मा ने भैया के जाते ही गायबाना तौर पर उनको सख्त सुस्त सुनाई। आप फिक्र ना करें अम्मा, वो ठीक हो जाएंगे और शादी करके आपके सारे अरमान भी पूरे कर देंगे। आप उन्हें छोड़ें और मुझे बताएं मेरी शादी कहाँ तय कर दी आपने, और लड़की की तस्वीर तो दिखाएं। मैंने अपनी अम्मा का ध्यान भैया से हटाने के लिए उन्हें दूसरी बातों में लगाकर बहलाना चाहा, तो वो बहल भी गई और मुझे मेरी होने वाली दुल्हन और उसके घर वालों के बारे में बताने लगी, जिस पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अम्मा का ध्यान बट गया है। कुछ देर बाद मैं वहां से उठकर भैया के कमरे में चला आया, मगर वो सो चुके थे और उनको यूं बेवक्त सोता देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। घर में अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अम्मा जल्द अज जल्द मेरी शादी करके अपनी बहू को घर ले आना चाहती थी, जिस पर मैंने भी कोई एतराज नहीं किया कि मुझे भी अपनी अम्मा की खुशी सबसे बढ़कर अजीज थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल हुई और दिन तेजी से गुजरते चले गए कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका अम्मा को और मेरी बहनों को इंतजार था। अम्मा ने मुझे मेरी होने वाली बीवी की तस्वीर पहले से ही दिखा दी थी और मुझे अपनी होने वाली बीवी बेहद पसंद आई थी। यही वजह थी कि मैंने कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि अम्मा के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दिया था, जिस पर अम्मा तो निहाल हो गई थी और बड़े भैया को जताया भी था कि ये होते हैं फर्माबरदार बेटे, जो माँ के एक बार कहने पर हर काम करने पर राजी हो जाते हैं। बड़े भैया ने आगे से बेनियाजी से कंधे उचका दिए थे, जिस पर अम्मा का एक बार फिर पारा चढ़ा था, मगर हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया था। मेहंदी, बारात और वलीमे का फंक्शन कब कैसे गुजरा इल्म ही ना हुआ। मेरी बीवी रुखसत होकर घर आ चुकी थी। वो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि काफी मिलनसार भी थी, जो जल्द ही सब में रच बस गई थी। हमारी शादी को एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ते बाद वो 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी और फिर मैं उसे जाकर वापस ले आया था। ये शादी के 2 हफ्ते बाद की बात है। घर में अम्मा, मैं और मेरी बीवी मौजूद थे। बड़े भैया अपने किसी जरूरी काम की वजह से घर से बाहर थे, जबकि मेरी दोनों बहनें शादी खत्म होते ही अपने ससुराल वापस जा चुकी थी। ये रात का ना जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख मेरी बीवी की चीख से खुली। मैं बेतहाशा घबरा कर उठ बैठा तो वो बिस्तर पर बैठी हाँप रही थी और खौफ से पसीने में शराबूर हो चुकी थी। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि कमरे में कोई है। किसी ने उस पर से कंबल खींच कर उतारा और उसे बाजू से पकड़ा भी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? कमरे में कोई भी नहीं है।
ضرور تمہیں وہم ہوا ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو وہ رونے لگی اور بولی کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ یہاں سچ میں کوئی تھا جس نے یہ سب کیا، میرا یقین کریں آپ۔ اس نے اب کی بار التجائی انداز میں یقین دلانے کے لیے کہا۔ تو اب کی بار میں بھی سوچ میں پڑا اور کمرے کا جائزہ لیا، مگر کمرے میں کوئی ہوتا تو نظر آتا نا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، یقیناً تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ خیر میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں۔ اسے روتا دیکھ کر میں نے اس کی تسلی کے لیے پورا کمرہ چیک کیا، باتھ روم بھی چیک کیا اور کھڑکی کھول کر کمرے سے باہر جا کر بھی چیک کیا، مگر دور دور تک کسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دیکھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بس تمہارا وہم ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، اور اب سکون سے سو جاؤ، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے ہدایت کی تو وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر آنکھیں بند کر گئی۔ میں اسے سوتا دیکھ کر خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا، مگر سویا نہیں، تاکہ دیکھ سکوں کہیں سچ میں کوئی چھپا ہوا نہ ہو۔ مگر کافی دیر جاگنے کے بعد بھی جب کچھ نہ ہوا تو میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور میں بھی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مگر ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ اچانک میری بیوی چیخ اٹھی، جس پر میں ہڑبڑا کر جاگا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ بیڈ پر میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک سے جنزادے کی گرفت میں تھی، جس کی لال ہوتی سفید آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کالی پتلیاں تھی ہی نہیں۔ اپنی سفید آنکھوں اور لمبے لمبے دانتوں اور سیاہ رنگت کی وجہ سے وہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری بیوی کو بازو سے دبوچ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ مجھے مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر میں خوف زدہ اتنا ہو گیا تھا کہ ساکت سا بیٹھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جنزادے کو تکے گیا۔ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنزادہ میری بیوی سمیت غائب ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر پایا۔ میں نے تنگ نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں ایک چمکدار سی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، جو شاید نہیں یقیناً اس جنزادے کی تھی، کیونکہ وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی بلکہ لال ہیرے کی انگوٹھی تھی، جس کے اندر سے عجیب سی شعائیں نکل رہی تھی۔ میں نے کھوئے کھوئے انداز میں وہ انگوٹھی تھامی، مگر جیسے ہی اپنی بیوی کا خیال آیا جسے وہ جنزادہ اٹھا کر لے گیا تھا، تو میرا دماغ چکرایا اور اگلے ہی پل میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میں کب تک بے ہوش رہا میں نہیں جانتا، مگر جب مجھے ہوش آیا تو دوپہر ہو رہی تھی اور میں بخار میں تپ رہا تھا۔ میرا بھائی اور اماں میرے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے اور فکر مندی سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور تمہاری بیوی کہاں ہے۔ اگر میں اماں کو بتاتا کہ میری بیوی کو ایک جنزادہ اٹھا کر لے گیا ہے تو شاید یہ خبر پھر اماں تک محدود نہ رہتی، بلکہ پورے محلے میں پھیل جاتی۔ اس کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، اور یہی نہیں، اماں کی طبیعت سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اگر اماں کو ہی یہ بات پتہ چل جاتی تو اماں کو یہی لگتا کہ اس پر جنزادے کا سایہ تھا جو اسے اٹھا کر لے گیا ہے، اور یہ شادی سے پہلے سے تھا اور لڑکی والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد شاید اماں یہ رشتہ ختم کرانے میں بھی دیر نہ لگاتی کہ ایسی لڑکی کو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی جس پر کسی جن کا سایہ ہوتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو۔ تبھی میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں بیوی کو اس کے مائکے چھوڑ آیا ہوں، اور ٹھنڈ لگ گئی آتے ہوئے، تبھی بخار ہو گیا۔ پتہ نہیں اماں کو یقین آیا یا نہیں، مگر اماں سر ہلا کر چپ ہو گئیں۔ مجھے اپنی بیوی کی بے حد فکر ہو رہی تھی، جو نہ جانے کس حال میں تھی۔ میں جلد از جلد اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر مجھے اتنا تیز بخار ہو گیا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی نکال کر دیکھی جو وہ جنزادہ میرے بستر پر نکال کر چھوڑ گیا تھا۔ جیسے ہی اسے میں نے اپنے سامنے کیا، اس سے ایک بار پھر عجیب عجیب سی شعائیں منعکس ہونے لگی تھیں، مگر اب کی بار جو میں نے غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان شعاؤں کے پس منظر میں عجیب عجیب سے منظر بننے لگے تھے، ایسے منظر جن میں قدیم کالے رنگ کا محل، اندھیرے میں ڈوبے سنسان سے راستے، عجیب و غریب ذا شور اور کسی کے غرانے کی آوازیں شامل تھیں۔ ایک پل کو میں خوفزدہ ہوا، مگر پھر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے یہ مجھے کوئی اشارہ تھا، جیسے اس کے ذریعے میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر رہوں گا، ہر حال میں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے، کیونکہ وہ میری عزت تھی، میری ذمہ داری، جس کی حفاظت مجھ پر فرض تھی۔ میں چونکہ دوائیوں کے زیر اثر تھا، اس لیے زیادہ دیر تک جاگ نہ سکا، اور یہی سب سوچتے سوچتے غنودگی میں اترتا چلا گیا۔ نیند میں گم خواب میں بھی مجھے وہی منظر نظر آ رہے تھے جو میں نے انگوٹھی سے نکلنے والی شعاؤں میں دیکھے تھے۔
वही काला महल, सुनसान वहशत में डूबे रास्ते, किसी के चीखने और गुर्राने की आवाज़ें। मैं जितना वक्त सोता रहा उतना वक्त बेचैन रहा, क्योंकि ख्वाब में भी मुसलसल मुझे वही सब कुछ नजर आ रहा था जो मैं उस अंगूठी से निकलने वाली शुआओं में देख चुका था। अगली सुबह में जागा तो मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। शादी की वजह से मैंने 1 महीना के लिए नौकरी से छुट्टी ले रखी थी और अभी बस 2 हफ्ते हुए थे, तो मैं मुतमईन था। दवाई खाकर मैं मजीद बेहतर महसूस कर रहा था। मैं अकेले अपनी बीवी को नहीं ढूंढ सकता था, वो भी तब जब उसे एक जिनजादा उठा कर ले गया था, और उन रास्तों को भी नहीं खोज सकता था जो शायद नहीं यकीनन जिन्नात की दुनिया को जाता था। मैं बाहर जाने लगा तो अम्मा ने रोका कि तबीयत खराब है, मत जाओ, मगर मैं बहाना बनाकर निकल आया कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब अम्मा को सच नहीं बता सकता था, जबकि बड़े भैया अपने काम में मगन रहने वाले इंसान थे, दूसरों के मामलात के बीच टांग नहीं अड़ाते थे। तभी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मुझे एक आमिल का पता था, जिसका पता मैंने यूं ही शौक शौक में नोट किया था, क्योंकि मुझे जिन्नात देखने का बहुत शौक था और बहुत पहले मैंने सोचा था कि किसी आमिल के पास जाकर अपनी आंखों से जिन्नात देखूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि इन आमिलों के मौक्कल जिन्नात ही होते हैं जो आमिल के ताबेदार होते हैं और आमिल उनसे अपना हर काम करवाते हैं। गुजरते वक्त के साथ मैं अपने जिन्नात को देखने के शौक को भूल गया था, मगर उस आमिल का पता मुझे आज भी याद था। मैं तब जिन्नात को नहीं देख पाया था, मगर कुदरत ने कुदरती तौर पर मुझे एक जिनजादे के रूबरू देखने का मौका फराहम कर दिया था। मगर मुझे ये मौका अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ना सिर्फ वो जिनजादा बेहद खौफनाक था जिसे देखकर मैं डर गया था, बल्कि वो मेरी बीवी को भी उठा कर ले गया था। कुछ ही देर में मैं आमिल के पास पहुंच गया था, जहां लोगों की कतारें बनी हुई थी। मुझे इंतजार करते हुए 1 घंटा गुजर गया। जब मेरी बारी आई और मैं अंदर आमिल के पास चला गया, जिसका हुलिया रिवायती आमिलों जैसा ही था। काला लंबा सा चोगा, बड़ी बड़ी मालाएं पहने, हाथों में तस्बीह पकड़े और सर को गोल गोल घुमाते वो काफी मसरूफ नजर आ रहा था। जिसकी नजर जब मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया और फिर मुझसे मेरा मसला पूछा। मैंने भी बिना देरी किए, बिना कुछ छुपाए सब कुछ उसको गोशगवार करा दिया, जिसे सुनकर वो कुछ देर चुप रहा और जेरे लब कुछ पढ़ता रहा और फिर बोला कि मुझे वो अंगूठी दिखाओ। मैंने चुपचाप वो अंगूठी जेब से निकाल कर उसके हाथ में रख दी, जिसे उसने अपनी हथेली में लेकर सामने किया और फिर उस अंगूठी पर कुछ पढ़कर फूंका और अपनी हथेली नीचे से निकाल ली, जिस पर अगले ही लम्हे में चौंक गया, क्योंकि वो अंगूठी अब बिना किसी सहारे के हवा में आमिल के सामने मौल्लक थी, जो उस पर कोई मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, जिससे वो अंगूठी अब आहिस्ता आहिस्ता कभी दाएं कभी बाएं और कभी आगे या पीछे हरकत कर रही थी। उसके हरकत करते ही कई मंजर कमरे में बनने लगे, जो सिर्फ नजर आ रहे थे, हम उनको छू नहीं सकते थे। आमिल ने इस हरकत करती हुई अंगूठी को देखते हुए तेजी से कापी पेंसिल लेकर लकीरें खींचनी शुरू कर दी और तकरीबन 3 मिनट तक यही काम करता रहा और फिर अगले चौथे मिनट में वो अंगूठी अपने आप नीचे गिर गई और उसमें से शुआएं निकलना बंद हो गई। आमिल ने वो सफ़ा फाड़ कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये जन्नात की दुनिया में जाने का रास्ता है, जिसके जरिए तुम जन्नात की दुनिया में जाकर अपनी बीवी को वापस ला सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि वो जिनजादा जानबूझकर तुम्हारी बीवी को साथ लेकर गया है ताकि तुम उनकी दुनिया में जा सको। उन्हें तुमसे कोई गर्ज मतलूब है और तुम उनकी वो गर्ज पूरी करोगे तो ही वो तुम्हारी बीवी को छोड़ेंगे। आमिल की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था कि जिन्नात को मुझसे कौन सी गर्ज हो सकती है। मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर उन्होंने मुझसे अपनी गर्ज पूरी करवाने के लिए मेरी बीवी को क्यों निशाना बनाया। यही सब सोचता मैं आमिल की मजीद हिदायत सुनकर कुछ पैसे आमिल को नजराने के तौर पर देकर वहां से निकल आया। मेरे हाथ में मौजूद कागज पर नक्श रास्ता आमिल ने मुझे अच्छे से समझा दिया था। आमिल की हिदायत के मुताबिक मैं जंगल में दाखिल हुआ और एक वीराने से गोशे में आ गया। उस गोशे में दाखिल होकर मैं एक जहरीली जड़ी बूटी के करीब जाकर बैठ गया और फिर आमिल का दिया हुआ एक मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल वो झाड़ियां लंबी होती चली गईं, इतनी लंबी कि उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर ढक लिया और मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां रोशनी नाम को भी नहीं थी। मैं मुसलसल वो मंत्र पढ़ता रहा और फिर यकायक मेरी आंखों के सामने से वो अंधेरा हट गया और ये देखकर मैंने गहरा सांस भरा कि अब मैं एक रेगिस्तान में खड़ा था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी। मेरे पास न खाने का सामान था, न पीने को पानी, और कड़ी धूप में मुझे अभी से प्यास महसूस होने लगी थी।
میں نے کاغذ پر بنے راستے کے مطابق آگے بڑھنا شروع کیا اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا۔ آدھے گھنٹہ چلنے کے بعد میں بائیں طرف مڑا اور 1 گھنٹہ مزید پیدل اسی طرف کو سیدھا چلتا رہا۔ 1.5 گھنٹے بعد مجھے سامنے ہی ایک لکڑی کا بنا جھونپڑی نما گھر نظر آیا۔ کاغذ میں بھی وہ گھر بنا ہوا تھا، جس کے اندر مجھے جا کر وہاں موجود گھڑے سے آدھا گلاس پانی پینا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس گھر میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی لکڑی کے سٹول پر ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس گھڑے سے پانی پیا تو اس کا ذائقہ کچھ عجیب، ترش اور کھٹا سا تھا، مگر میں دل پر پتھر رکھ کر آدھا گلاس اس پانی سے بھر کر پی گیا۔ ابھی میں نے گلاس رکھا ہی تھا کہ میرا سر زور سے چکرایا اور اگلے ہی پل جب میری آنکھیں بند ہو کر کھلیں تو یہ دیکھ کر میرا حلق خشک ہو گیا کہ میں ایک قدیم انداز میں بنے سیاہ رنگ کے محل کے سامنے کھڑا تھا، جو شاید نہیں یقیناً جنات کا محل تھا۔ مجھے شاید خوف نے آن گھیرا۔ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے یہاں تک تو آ گیا تھا، مگر نہ جانے یہ جنات میرا کیا حشر کرتے۔ مگر تبھی مجھے یاد آ گیا کہ جنات کو مجھ سے کوئی غرض مطلوب ہے، یعنی کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ انہیں مجھ سے کوئی کام کروانا تھا۔ مگر پھر بھی یہ ڈر ضرور لاحق تھا کہ کہیں کام کروانے کے بعد وہ مجھے اور میری بیوی کو مار ہی نہ دیں۔ میں آگے بڑھا تو محل کے دروازے پر کھڑے 2 جنات دربانوں نے مجھے روک لیا۔ میں خوف سے کانپ گیا، مگر اگلے ہی لمحے سکون بھرا سانس خارج کیا جب انہوں نے محل کا گیٹ وا کر دیا۔ میں اندر چلا آیا، مگر ہر طرف بے شمار جنات تھے، کچھ جنزادے اور کچھ جنزادیاں جن کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ وہ سب اپنے اصلی خوفناک روپ میں تھے، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ سب خوفناک آوازوں میں غراتے ہوئے میرے قریب آتے گئے تھے اور میرے گرد جھرمٹ بنا لیا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر چنگھاڑ تو رہے تھے لیکن مجھے چھونے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس پر میں کچھ مطمئن تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا تو وہ سب میرے لیے راستہ چھوڑتے گئے۔ کچھ ہی دیر میں میں جنات کے شاہی دربار میں پہنچ چکا تھا، جہاں محل کے خصوصی جنات بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شاہی تخت پر جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو باقی سب سے زیادہ خوفناک اور رعبدار نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رعبدار آواز میں بولا، آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ تم ضرور یہاں تک آؤ گے۔ جنات کے بادشاہ کی بات سن کر میں نے خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کر کہا کہ میری بیوی کہاں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ میرے کہنے پر جنات کا بادشاہ ہنسا اور چٹکی بجائی۔ اس کے چٹکی بجاتے ہی ایک طرف ایک پنجرا نمودار ہوا جس میں میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پنجرے کے باہر وہی جنزادہ کھڑا تھا جو میری بیوی کو اٹھا کر یہاں لایا تھا اور میرے لیے وہ انگوٹھی چھوڑ آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی تیزی سے مجھے پکارنے لگی تو میں اس کے قریب گیا، مگر جیسے ہی پنجرے کو چھوا میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا جس کی وجہ سے میں اچھل کر دور جا گرا۔ میرا پورا جسم سن سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں خود کو سنبھال کر اٹھا تو وہاں موجود سب جنات اس طرح یا انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہہ کے لگا رہے تھے، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے جنات کے بادشاہ کے سامنے جا کر پوچھا، تمہیں ہمارے 2 کام کرنے ہوں گے، جیسے ہی تم ہمارے 2 کام کرو گے ہم نہ صرف تمہاری بیوی کو چھوڑ دیں گے بلکہ اسے باحفاظت تمہاری دنیا میں واپس پہنچا دیں گے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا تو میں نے ایک نظر اپنی روتی ہوئی بیوی پر ڈالی اور پوچھا کہ کون سے کام؟ ان میں سے ایک کام میرا ہے اور ایک میرے ہمزاد کا، اور تمہیں اگر بیوی صحیح سلامت چاہیے تو ہر حال میں یہ کام کرنے ہوں گے، چاہے تمہیں اپنی جان پر ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ دوسرا کام ہم تمہیں پہلا کام مکمل ہو جانے کے بعد بتائیں گے۔ اگر تم زندہ بچ گئے تو میری بیوی یعنی جنات کی ملکہ اس وقت ہمارے دشمن کے قبضے میں ہے، اور وہ دشمن کچھ خبتی ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ہماری ملکہ کو ایک ہی شرط پر چھوڑنے پر راضی ہے کہ ہم اس کی پہیلیاں بوجھیں۔ ہمیں پہیلیاں بوجھنا نہیں آتا، نہ ہی ہم غلط جواب دے کر رسک لے سکتے ہیں۔ پہیلیاں صرف ایک شخص بوجھ سکتا ہے اور اسے ہر حال میں صحیح جواب دینا ہوگا، نہیں تو وہ دشمن ہماری ملکہ کو جان سے مار سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے تمہیں یہاں بلوایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جو سب مخلوقات سے زیادہ افضل اور عقل مند ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس طرح عقل کا مظاہرہ کر کے ہماری ملکہ کو وہاں سے چھڑواتے ہو۔ تمہیں آج شام ہی وہاں کے لیے رخصت ہونا ہوگا، اور ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ غلط جوابات کی صورت میں وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے۔ بادشاہ نے ساری بات بتائی تو بے حد پریشان ہو گیا۔ جنات کی پہیلیاں بوجھنا میرے بس میں کہاں تھا؟
نہ ہی کچھ اندازہ تھا کہ ان کی پہیلیاں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ تبھی میں نہ صرف ڈر رہا تھا بلکہ مجھے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے اور میں ایک جنزادے کے ہاتھوں ہی مارا جاؤں گا۔ جنات کے بادشاہ کے دشمن کے ہاتھوں میں نے آخری بار اپنی بیوی کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دینے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی اماں کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جنات کی دنیا میں ہے، جہاں سے شاید ہی وہ بچ کر جا پائے۔ جنات کے بادشاہ نے میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھ تھامے اور زیر لب پڑھ کر کچھ مجھ پر پھونکا تو اگلے ہی پل مجھے اپنا جسم ہوا سے بھی ہلکا ہوتا محسوس ہوا اور آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اور جب آنکھیں کھلی تو میں ایک دوسرے محل میں تھا جہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے، اور یہ پہلے جنات سے بھی بے حد زیادہ خوفناک تھے، جن کی غراہٹیں میرے کان کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ وہ سب کے سب مجھے دیکھ کر میری طرف لپکے جیسے مجھے نوچ کر چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، جس پر میں خوف زدہ سا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اور مگر کافی لمحوں کے بعد بھی جب مجھ پہ کسی نے حملہ نہ کیا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ میں ایک بڑے سے پنجرے میں قید تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے سے ایک بھاری بھرکم اور بے حد لمبا شاہی لباس میں ملبوس ایک جن زادہ میری طرف آ رہا تھا، جو یقیناً یہاں کا بادشاہ تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور چٹکی بجائی، جس کے بعد نہ صرف وہ سبھی جنات میرے ارد گرد سے ہٹ گئے بلکہ میرا پنجرہ زمین سے بلند ہو کر ہوا میں بلند ہو گیا اور اس بادشاہ کے پیچھے پیچھے اڑنے لگا جو آگے چل رہا تھا۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا مجھے ایک پرانی سی کوٹھڑی میں لے آیا۔ خوف سے میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اب نہ جانے جنات کا یہ بادشاہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے لے کر کوٹھڑی میں داخل ہوا، جو کافی بڑی مگر بالکل خالی تھی، اور وہاں ایک زنجیر سے بندھی ہوئی جنزادی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ وہی قیدی ملکہ ہے، کیونکہ اس نے شاہی لباس اور تاج پہن رکھا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہیں اس ملکہ کی آزادی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اب میں تم سے 3 پہیلیاں پوچھوں گا، جس کے اگر تم نے صحیح جواب دیے تو یہ آزاد ہو جائے گی اور تم بھی یہاں سے صحیح سلامت واپس جا سکتے ہو، لیکن اگر وہ جوابات غلط ہوئے تو نہ صرف یہ بلکہ تم بھی مرو گے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا، حالانکہ اندر سے اس کا دل بے تحاشا ڈر رہا تھا۔ اپنی جان جانے کا خوف تھا، اگر میں مر جاتا تو میری بیوی کو بھی وہ جنات مار دیتے۔ جنات کے بادشاہ نے پہلی پہیلی پوچھی کہ وہ کیا جو دن کو روئے رات کو سوئے، جتنا روئے اتنا کھوئے۔ میرا دماغ بے حد معاف تھا کہ میں چپ چاپ جنات کے بادشاہ کو دیکھے گیا۔ بتاؤ۔ جنات کے بادشاہ نے مجھے جواب نہ دیتے دیکھ کر پوچھا تو میں چونک کر ہوش میں آیا اور عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ 2-3 پل گزر گئے مگر میں جواب نہ ڈھونڈ سکا۔ آخری لمحہ ہے تمہارے پاس، جنات کے بادشاہ نے کہا تو میرا دماغ پھر سے چلنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وقت گزرتا میں نے چیخ کر کہا کہ موم بتی۔ اس کا جواب موم بتی ہے۔ یہ کہنے پر ملکہ جو چپ چاپ بیٹھی تھی بادشاہ کو دیکھنے لگی، جس کی سفید آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ بالکل صحیح جواب۔ اتنا کہہ کر جنات کے بادشاہ نے اگلی پہیلی پوچھی کہ بتاؤ وہ کیا ہے کہ روشن روشن جس کی دم، رات کو حاضر دن کو گم۔ میں ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا مگر جلد ہی جواب ڈھونڈ لیا، کیونکہ دم تو صرف ایک ہی جاندار کی روشن ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دوبارہ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ جگنو۔ اس کا جواب جگنو ہے، جس کی دم رات کو روشن ہوتی ہے اور دن میں روشن نظر نہیں آتی۔ میرا جواب سن کر جنات کا بادشاہ پھر سے حیران ہوا اور بولا کہ اب بتاؤ کہ وہ کیا ہے جو ہر گھڑی بڑھائے آگے قدم، رکنے کا نہیں کسی میں بھی دم۔ بادشاہ نے پوچھا تو اب کی بار میں پھر سے سوچ میں پڑ گیا۔ جنات کا بادشاہ طنزیہ نگاہوں سے مجھے اور ملکہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں اس سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم جواب ڈھونڈ رہا تھا، وہ جواب جسے دیکھ کر میری اور ملکہ کی جان بچ جاتی۔ ملکہ بچ جاتی تو میں اپنی بیوی کو بچانے کا ایک مرحلہ طے کر لیتا۔ شاید تمہیں جواب نہیں آتا تو پھر چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مزید وقت نہیں دے سکتا میں تمہیں۔ جنات کے بادشاہ نے کہا تو میں بے ساختہ چونک گیا، کیونکہ جواب تو مجھے بادشاہ کی بات سے ہی مل گیا تھا۔ ایک وقت ہی تو تھا جسے روکنے کا کسی میں دم نہیں تھا، اور وہ ہر گھڑی آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جنات کا بادشاہ تلوار نکال کر میرا سر قلم کرتا، میں نے تیزی سے کہا کہ اس کا جواب وقت ہے۔
वक्त ही है जिसको रोकने का किसी में दम नहीं है और ना ही ये रुक सकता है। मैंने कहा तो जिन्नात के बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं और मलिका की जंजीर खुद ब खुद टूट गई और वो आज़ाद हो गई। मेरे गिद्ध से भी अपने आप ही पिंजरा हट गया और मैं आज़ाद हो गया। मैं फिर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर जिन्नात के बादशाह ने तलवार को जोर से घुमाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मुझे लगा था अब मैं नहीं बच सकूंगा। मगर अगले ही पल जिन्नात के बादशाह की चीख सुनी तो हैरान होकर नीचे देखा, जहां जिन्नात का बादशाह जमीन पर गिरा लोट-पोट हो रहा था और उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे एक तरफ जा गिरी थी। उसे मलिका ने पिछाड़ा था। तुम ये कैसे भूल गए कि मैं तब तक जादू नहीं कर सकती थी जब तक मैं पहेलियों की जंजीर में कैद थी, और अब तो मैं आजाद हूं, कुछ भी कर सकती हूं। मलिका ने इतना कहकर मेरा हाथ थामा और जिन्नात के जालिम बादशाह के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ी कि सामने ही एक धुआं नमा दीवार कायम हो गई। मलिका मुझे लेकर उस दीवार में घुसी तो खुद ब खुद मेरी आंखें बंद हो गईं और जब कुछ देर बाद मैं देखने के काबिल हुआ तो देखा कि हम वापस उसी महल में आ चुके थे जहां मेरी बीवी को कैद किया गया था। मलिका को देखकर हर तरफ हाहाकार मच गई और सब जिन्नात खुशी से शोरो गौगा करने लगे। मलिका को शाही तख्त पर ले जाकर बिठाया गया तो जिन्नात का बादशाह मेरी तरफ मतवज्जे हुआ और बोला कि तुमने पहला मरहला बहुत कामयाबी के साथ पार कर लिया है और तुम अपनी जान पर खेलकर मलिका को वापस ले आए हो, जिससे हम बेहद खुश हुए हैं। लेकिन अब तुम्हें दूसरा मरहला भी पार करना होगा, जिसके बाद तुम अपनी बीवी को पा सकोगे। मैंने पिंजरे में कैद अपनी सहमी हुई बीवी को देखकर बेचैनी से कहा कि अब कौन सा काम करना होगा मुझे। मेरी बात सुनकर जिन्नात के बादशाह ने कहा कि ये कुछ दिन पहले अपनी बेटी के साथ इंसानी दुनिया में गया था। जिन्नात के बादशाह ने पिंजरे के पास खड़े उसी जिनजादे की तरफ इशारा करके कहा जो मेरी बीवी को उठाकर यहाँ ले आया था। इसे खा जाने वाली नजरों से देखकर मैं वापस जिन्नात के बादशाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो मजीद कह रहा था कि इसको इंसानी दुनिया में किसी काम से मैंने भेजा था, लेकिन इसकी बेटी जो कि अभी 16 साल की है, उसे एक आमिल ने अपने पास कैद कर लिया है ताकि उससे अपने गुलाम बनाकर वो उससे अपना हर जायज़ और नाजायज़ काम करवा सके। अब तुम उस आमिल से उसकी बेटी को आज़ाद करवा कर लाओगे। बादशाह की बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया और कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आमिल कौन है और कहाँ रहता है। मेरी बात सुनकर जिन्नात के बादशाह ने कहा कि वो कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है जो जिन्नात को कैद करने की कोशिश करता रहा है और उसी ने उसकी बेटी को कैद किया है। तुम्हें हम तुम्हारी दुनिया में वापस भेज रहे हैं और तुम्हारी बीवी को तभी तुम्हारे पास वापस भेज दिया जाएगा जब तुम अपने भाई के पास से उस जिनजादी को आज़ाद करवा दोगे। हम उसे खुद भी आज़ाद करवा सकते थे, मगर तुम्हारे भाई के किसी खास अमल की वजह से हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए अब ये काम तुम ही करोगे, और वो भी हर हाल में। इतना कहकर जिन्नात के बादशाह ने चुटकी बजाई तो मेरी जेब से वो अजीब सी अंगूठी निकलकर मेरे हाथ की एक उंगली में फंस गई। तुम जितनी देर करोगे ये अंगूठी उतनी तुम्हारी उंगली में तंग होती रहेगी और तुम्हें तकलीफ पहुंचाती रहेगी। वो अंगूठी मेरी उंगली में पूरी तरह और अब मजीद टाइट होती जा रही थी, जिस पर मुझे ना सिर्फ बेहद तकलीफ हो रही थी बल्कि दम भी घुटने लगा था। मैंने एक नज़र अपनी बीवी पर डाली जिसका चेहरा खौफ से बिल्कुल जर्द पड़ गया था। मुझे अब समझ में आया था कि यह सब मेरे भाई की वजह से हो रहा था। मेरी बीवी तो बेकसूर ही थी, इस सब में फंस गई थी। अपने भाई की हकीकत जानकर तो मुझे धचका ही लग गया था। अभी मैं यही सब सोच रहा था जब अचानक मेरा सर घूमा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया। मेरी आंखों के सामने से वो अंधेरा छटा तो देखा कि मैं अपने कमरे में था। मैंने बेसाख्ता गहरा सांस भरा। मैं बेहद मुश्किल में फंस गया था। मेरा बड़ा भाई एक मनमौजी इंसान था, अपनी करने और दूसरों की ना सुनने वाला। ऐसे ही अगर मैं उससे इस बारे में बात करता तो शायद वो मेरी बात कभी ना सुनता, ना ही मानता। इसीलिए मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर ये तो तय था कि जो भी करना था मुझे सोच समझ कर ही करना था। मेरा बड़ा भाई ऐसा होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो बचपन से ही कुछ अजीब सा था। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। भाई दोनों बहनों से छोटा और मुझसे बड़ा था। भाई के अलावा हम सब बहन भाइयों ने आला तालीम हासिल की थी, जबकि उसे पढ़ने का कोई ख़ास शौक नहीं था। मैट्रिक के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब्बा हमारे जब मैंने एफएससी की तभी चल बसे थे। तब तक दोनों बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी और वो अपने अपने ससुराल में खुशी से जी रही थी। इसके बाद भाई ने काम करना शुरू कर दिया, बल्कि उसने कभी ना बताया कि वो क्या काम करता है। सारा सारा दिन घर से बाहर रहना उसका मामूल था
اور رات کو بھی وہ دیر سے گھر آتا اور واپسی پر ڈھیروں پیسے لاتا۔ گھر کا سامان اور راشن وغیرہ بھی وہی لاتا۔ اماں نے کئی بار پوچھا بھی تو وہ ہنس کر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ حلال کی کمائی ہے، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ انسانیت کی خدمت کر کے کمائے ہیں یہ پیسے۔ اور یوں اماں چپ ہو جاتی کہ اسے اپنے بچوں پر اعتماد بھی بہت تھا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور ہم نے بھائی سے اس کے کام کے حوالے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی، جاب لگ گئی، تو اماں نے بھائی کو شادی کرنے کا کہا، مگر وہ نہ مانا اور ہر بار انکار کر دیتا یا اٹھ کر چلا جاتا، جس پر ہم سب دل محسوس کر رہ جاتے۔ اور پھر بھائی سے نالاں ہو کر اماں نے میری شادی کروا دی اور یوں میری بیوی کو جن زاد اٹھا کر لے گیا۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بھائی ایک عامل تھا اور یقیناً وہ اسی کام کے ذریعے پیسے کماتا تھا۔ وہ جنات بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تبھی انہوں نے میری بیوی کو نشانہ بنا کر مجھے مجبور کیا کہ میں ان کی باتیں مانوں۔ اپنی انگلی میں ہونے والی تکلیف سے میں ہوش میں آ کر کراہا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی میری انگلی میں کھبی جا رہی تھی اور اب تو انگلی سے خون بھی رسنے لگا تھا۔ تکلیف سے میری جان جا رہی تھی، مگر مجھے جلدی سے اس جنزادی کو آزاد کروانا تھا تاکہ میں خود بھی اس تکلیف سے نجات پا سکوں اور اپنی بیوی کو بھی جنات کی قید سے رہائی دلا سکوں۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا کہ بھائی کا کمرہ خالی تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی، مگر پورا کمرہ چھاننے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی عجیب چیز نظر نہ آئی جسے دیکھ کر مجھے یہ لگتا کہ بھائی نے اس میں اس جنزادی کو قید کر رکھا ہوگا۔ میری انگلی میں وہ خطرناک سی انگوٹھی مزید دھستی جا رہی تھی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا، جسے میں بے حد مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ سارا کمرہ چھان لینے کے بعد جھنجھلا کر کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا کہ آخر بھائی نے اس جنزادی کو کہاں رکھا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ اچانک میں کھڑکی میں چلا آیا تو دیکھا کہ بھائی گھر سے نکل رہا ہے۔ اس وقت رات ہو رہی تھی، اماں شاید اپنے کمرے میں تھیں، وہ دونوں ہی میری موجودگی سے ناواقف تھے۔ میں تیزی سے بھائی کے پیچھے ہو لیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ جا کدھر رہے ہیں، شاید ان کے پیچھے جانے سے ہی مجھے وہ جنزادی مل جائے جس کی تلاش میں کر رہا ہوں۔ بھائی موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور آگے بڑھ گیا تو میں نے بھی جلدی سے رکشہ پکڑا اور رکشے والے کو بھائی کا پیچھا کرنے کا کہا۔ بھائی تقریباً 20 منٹ تک موٹر سائیکل دوڑاتا رہا اور میں رکشے میں بیٹھا اس کا پیچھا کرتا رہا۔ میری انگلی سے اب ماس پگھل کر نیچے گرنے لگا تھا۔ تبھی بھائی نے اچانک موٹر سائیکل روکی تو میں نے بھی رکشے والے کو روک کر اس کا جتنا کرایہ بنتا تھا اسے دیا اور پھر بھائی کا پیچھا کیا، جو موٹر سائیکل کو ایک طرف کھڑا کر کے ایک کچے سے مکان کے اندر جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی مکان کے اندر داخل ہوا جہاں صرف ایک کمرہ اور ایک باتھ روم تھا۔ بھائی باتھ روم چلا گیا تو میں بھی اب کی بار بنا ڈرے کمرے میں داخل ہو گیا اور تیزی سے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ میری انگلی سے نکلنے والا خون زمین پر جگہ جگہ قطروں کی صورت میں گر رہا تھا اور وہ انگوٹھی میری انگلی کی نظر آنے والی ہڈی سے کسی جونک کی طرح چمٹ گئی تھی۔ میں تیزی سے اس جنزادی کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بھائی نے یہیں پر اسے رکھا ہوگا، کیونکہ یہ جگہ مجھے بھائی کا آستانہ لگ رہی تھی جہاں بیٹھ کر وہ کام کرتا تھا۔ اچانک میری نگاہ ایک شو کیس کے اوپر پڑی جہاں ایک بوتل رکھی نظر آ رہی تھی۔ میں اس بوتل کو پکڑ کر اتارنے ہی والا تھا جب اچانک اپنے پیچھے بھائی کی آواز سن کر اس کی طرف پلٹا، جو کہ کرخت لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ کون ہو تم؟ مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگے۔ شاید اپنا بھانڈا پھوٹ جانے کا خوف تھا۔ نہیں، میں جیسے بھی آیا۔ آپ یہ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ کیا کرتے پھرتے ہیں آپ؟ میں نے اپنی تکلیف ضبط کرتے غصے سے پوچھا تو بھائی نے کہا کہ میں یہی کرتا ہوں، یہی میرا کام ہے اور یہی کرنا میرا شوق ہے۔ میں بھائی کی ڈھٹائی پر بھائی کو دیکھ کر رہ گیا۔ یوں جنات کو قید کر کے عامل بابا بنے پھرنا اور لوگوں سے پیسے بٹورنا؟ میں نے بھڑک کر پوچھا۔ اپنی مرضی سے دیتے ہیں لوگ، مجبور نہیں کرتا میں انہیں، اور مسئلے حل کرتا ہوں۔ ان کے بھائی نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا۔ اماں کو پتہ چلے گا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا جانتے ہیں آپ، اور آپ کے اس کام کی وجہ سے میں اور میری بیوی بے انتہا مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا تو بھائی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا کیا مطلب، کیسی مشکل؟ بھائی نے پوچھا تو میں نے کہا جس جنزادے کی بیٹی کو آپ نے قید کیا ہے وہ میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور یہ دیکھیں۔ میں نے اپنی زخمی انگلی بھائی کے سامنے کی۔ یہ انگوٹھی تب تک نہیں اترے گی جب تک اس جنزادی کی بیٹی کو آزادی نہیں مل جاتی، اور اسے آزادی دلانے ہی میں یہاں آیا ہوں
تاکہ میں اس تکلیف سے چھٹکارا پا سکوں اور میری بیوی جنات کی دنیا سے یہاں واپس صحیح سلامت آ سکے۔ میرے بتانے پر بھائی نے کہا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ میں ابھی ان جنات کے خلاف عمل کر کے تمہاری بیوی کو واپس لے آتا ہوں۔ بھائی کے کہنے پر میں نے غصے سے بھائی کو دیکھا، جو اب نیچے بیٹھ کر نہ جانے کون کون سا سامان رکھتا اپنا عمل شروع کر رہا تھا۔ ایک نظر بھائی کو دیکھ کر میں نے شو کیس کے اوپر کی بوتل کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس بوتل میں ہی وہ جنزادی قید ہے۔ بھائی اپنے عمل میں مصروف تھا اور اسے مصروف دیکھ کر میں تیزی سے اچھلا اور وہ بوتل اتار لی۔ نہیں، ایسا مت کرنا، بھائی نے میری طرف متوجہ ہو کر میرے ہاتھ میں بوتل دیکھ کر چیخ کر کہا، مگر میں نے بنا دیری کیے تیزی سے وہ بوتل دیوار پر دے ماری، جو دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹتی ہوئی نیچے گری۔ اس کے گرتے ہی اس میں سے سیاہ دھواں نکل کر پورے کمرے میں چکرانے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میری اتنے سالوں کی محنت برباد کر دی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی مشکلوں سے میں نے اس جنزادی کو اتنی محنت کے بعد قید کیا تھا اور تم نے اسے آزاد کر دیا۔ تمہاری بیوی کو میں آزاد کرا دیتا، بھائی چیخ کر کہہ رہا تھا، مگر میں بنا اس پر توجہ دیے اس دھوئیں کو دیکھتا رہا جو اب دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ انگوٹھی اچانک میری انگلی سے نکل کر راکھ ہو گئی تھی، مگر میری انگلی کافی زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے آس پاس سے کپڑا ڈھونڈ کر اپنی زخمی انگلی پر باندھا اور بھائی کو دیکھا جو اب تک چیخ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی بھی فکر تھی۔ جنزادی آزاد ہو چکی تھی، مگر پتہ نہیں میری بیوی کو ان جنات نے آزاد کر کے واپس ہمارے گھر پہنچایا تھا یا نہیں۔ یہ ساری باتیں امی سے کہیے گا، میں امی کو جا کر سب بتاؤں گا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کیسے پیسے کماتے ہیں۔ اور اب تو مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اسی کام کی وجہ سے آپ نے اب تک شادی نہیں کی، اور میں اس بارے میں بھی امی کو بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں تیزی سے باہر جانے لگا، جب میرے بڑے بھائی نے مجھے روکا اور کہا کہ خدا کا واسطہ ہے امی کو مت بتانا، وہ پہلے ہی بی پی کی مریض ہے اور انہیں تو یہ کام بہت ہی سخت ناپسند ہے۔ انہیں پتہ چلے گا تو وہ خفا تو ہوں گی ہی، مگر میری پریشانی میں بیمار پڑ جائیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی طبیعت خراب ہو۔ بڑے بھائی نے کہا تو میں نے پرسوچ انداز میں ان کے التجائی انداز کو ملاحظہ کیا، پھر کہا کہ ایک شرط پر میں امی کو نہیں بتاؤں گا، اگر آپ وہ شرط مان لیتے ہیں تو۔ میرے کہنے پر بھائی نے کہا کہ بتاؤ کیا شرط؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد بلکہ ابھی سے آپ کبھی کسی جنزادے یا جنزادی کو قید نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے پیچھے بھاگیں گے، بلکہ اب اس کام کو چھوڑ کر کوئی اچھا کام کریں گے اور امی کے کہنے پر شادی بھی کریں گے۔ اگر تو یہ شرط آپ کو منظور ہے تو میں امی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری بات سن کر بھائی کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر سر ہلا دیا، جس پر میں خوش ہو کر ان کے گلے لگا۔ وہاں سے ان کو لے کر میں ہسپتال گیا، اپنے ہاتھ کی مرہم پٹی کروائی اور پھر گھر واپس آ گیا۔ وہاں آ کر دیکھا تو میری بیوی گھر پر موجود تھی، وہ بالکل صحیح سلامت تھی، جس پر میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے نکال لیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اگر وہ مجھے ہمت نہ دیتا تو شاید میں کچھ بھی نہ کر پاتا، نہ خود کو بچا پاتا نہ ہی اپنی بیوی کو۔ اور اب تو میرا بھائی بھی راہ راست پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، بلکہ برا خواب سمجھ کر بھول جائے۔ بھائی نے بھی وہ کام چھوڑ دیا۔ میں نے ان کو جنرل سٹور ڈال دیا اور اماں نے 2 مہینے کے اندر اندر ان کی شادی کروا دی، جس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور یوں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یوں تو اس واقعے کو بھلانے کی پوری کوشش کر چکا ہوں، مگر آج بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں یا میری بیوی جنات کی دنیا میں ہی پھنس کر رہ جاتے تو کیا ہوتا۔ اس سوال کا جواب بے حد خوفناک تھا، جس کے بارے میں اور میری بیوی سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تبھی سب کچھ بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔